ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان، جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض و حسد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، رائے خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نماز نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کرتا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی سوال کرتے تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی۔ ایک مسجد میں جا کر انہوں نے پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی
تو اپنے ہاتھ اللہ جل و جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ جل و جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا اور اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیات نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد غیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل و جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تجوید سے قرآن پڑھنے کے لیے اور ایسے ہی اسلامی واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔